بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ناظرین گرامی، 21 رمضان المبارک ہے آج، آپ جانتے ہیں، اور آج کے دن کی خاص جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا بھی دن ہے آج، اور آسمان سے آ رہی ہے یہ فرشتوں کی پکار، آسمان سے آ رہی ہے یہ فرشتوں کی پکار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور اسی نسبت سے ناظرین گرامی پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ آج ہم نے ترتیب دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شخصیت تھی، ان کے جو محاسن تھے، لازم بات ہے کہ اس پر ایک ٹرانسمیشن میں گفتگو ممکن نہیں ہے۔ جو فخر تھا آپ کی شخصیت میں، جو شجاعت آپ کی شخصیت میں تھی، جو بہادری، اور پھر جس طریقے سے استغنا کا جو عالم تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسبت آپ دیکھیے، پھر اس کے علاوہ یعنی کہ جو آپ کا علم و دانش کا جو پہلو ہے خاص طور پہ، اتنے پہلو ہیں آپ کی شخصیت کے جس کو یقیناً ایک ٹرانسمیشن میں کیا کئی ٹرانسمیشنز میں بھی کور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ علماء کرام کے ساتھ بھی ہم جب گفتگو ہو اور دیگر بھی جو سیگمنٹ میں اس میں زیادہ سے زیادہ مختلف پہلوؤں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہم گفتگو کر سکیں۔ خاص طور پر ہم کوشش کریں گے جو علم کا پہلو تھا آپ کی شخصیت کا جو علمی پہلو تھا، اور چونکہ فی زمانہ اس کی بہت شدید ضرورت بھی ہے، سبھی چیز کی ضرورت ہے، فخر کی بھی ضرورت ہے، شجاعت کی بھی ضرورت ہے، ہر پہلو سے سیکھنے کی ضرورت ہے، تو سب کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خاص طور پہ علم کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے جان سکیں علماء کرام سے اور سیکھ سکیں، اور اس پر روشنی علماء کرام سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈالیں۔ تو جب خیر و عافیت کا سیگمنٹ آئے گا تو اس پر ہم بات کریں گے، اور دیگر سیگمنٹس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہی موضوعات لے کر چلیں۔ اور اس وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ خیر القرآن کا، تلاوت اور ترجمے کا۔ بڑھتے ہیں خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کئی مرتبہ فرمایا ہے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صفات کا تذکرہ بھی جا بجا فرمایا ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر یوں ہوتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے وہ شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کن کافروں سے دشمنی ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت صحابہ ایسے کفار کے بارے میں بڑی شدید اور سخت ہے، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کی خاطر ایثار کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم نے یہ تذکرہ بھی فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، یبتغون من فضل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل میں سے وہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی للہیت کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بیان، انہی میں سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درویش صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کا بھی بہت بڑا خزانہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اور تقوی اور زہد کا معاملہ اور اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے ساتھ لو لگانا، یہ بہترین صفات جو قرآن نے سورہ فتح میں بیان فرمائی وہ بدرجہ اتم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، ان کے چہروں پر تم سجدوں کے اثرات دیکھ لوگے۔ یہی سیدنا علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی تیر لگ جائے تو نماز جاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور خشوع اور خضوع میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ جن کی صفات یوں بیان ہو رہی ہیں، کفار پر بڑے شدید، آپس میں بڑے رحم دل۔ ہم بھی رک کر غور کریں، آج ہمارا غصہ ایک دوسرے پر ہی نکل رہا ہے، کبھی رنگ کی بنیاد پر اور نسل کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، مسلک پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اللہ کے باغیوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رہی تو اندر کا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا، تو وہ ایک دوسرے پر ہی نکل رہا ہے۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہو، مسلمان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، اگر اللہ کے دین کے باغیوں کے حوالے سے نفرت دلوں میں ہو تو یہ اندر کے جذبات صحیح جگہ استعمال ہوں گے اور باطل کی بیخ کنی ہوگی اور حق کا بول بالا ہوگا۔ تو صحابہ کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے شدید اور آپس میں بڑے رحم دل۔ پھر صحابہ کی یہ تفصیل بیان ہوئی کہ وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، سجدوں میں اور رکوع میں تم ان کو مشغول پاؤ گے اور ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات بھی دیکھو گے۔ آج اللہ کے ساتھ یہ تعلق، رمضان کے علاوہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا، گڑ گڑانا، آج یہ کیفیت کیا ہم اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات تو یہی تھیں، اللہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر بنات. ہمارے ساتھ موجود ہے خانم طیبہ بخاری صاحبہ. جزاک اللہ خانم صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ریاض صاحبہ. شکریہ بہن آپ کی بھی تشریف آوری کا، جزاک اللہ. اور خانم صاحبہ پوری جو ٹرانسمیشن ہے وہ ترتیب دی ہے. آج ہم نے لازمی بات ہے کہ 21 رمضان المبارک کے حوالے سے آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی یعنی کہ اہمیت کا حامل ہے خاص طور پہ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے حوالے سے پوری ٹرانسمیشن ہم نے بھی ترتیب دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بیان فرمائیں. لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس میں ہر نیکی کا عام آدمی کے لیے بھی جو ثواب ہے وہ 70 گنا کہیں زیادہ ہے. پھر رمضان المبارک اور شہادت علی، اس دونوں چیزوں کے اوپر ضرور میں چاہوں گا کہ اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت زیادہ گفتگو طلب ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو خالق اکبر نے ایسی خاصیتوں سے نوازا ہے کہ تمام مکاتب فکر اسلامی کے علماء نے متفقہ طور پہ تحریر کیا کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ خانہ خدا میں ولادت اور خانہ خدا میں شہادت. اور پھر یہ رخصتی بھی عام رخصتی نہیں ہے. جی ہاں، مولود کعبہ بھی ہیں، شہید محراب بھی ہیں، شہید محراب بھی ہیں. تو خالق اکبر نے ان کو یہ سعادت عنایت فرمائی کہ اپنے گھر میں ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر ہی سے ان کو الوداع کہا. تو رمضان المبارک میں تو انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب. سانسیں تسبیح شمار ہوتی ہیں ایک عام انسان کی، اور اس کا عمل قبولیت کی سند سے مفتخر ہوتا ہے، اور دعائیں شرف استجابت سے ہمکنار ہوتی ہیں، نیند عبادت بن جاتی ہے. تو شہادت تو ایک ایسی فضیلت ہے جس کو جتنا بھی بیان کیا جائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خالق کائنات ان کی ابدی حیات کو بیان کرتا ہے کہ وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں. تو مولا اور شہادت بھی کیسی ہستی کی، کیسی عظیم المرتبت ہستی کی. حکیم الہی، عالم ربانی، معلم اخلاق انسانی، مجموعہ فضائل پھر نسبتیں دیکھیں، داماد رسول، حسنین کریمین کے والد محترم، پھر اور بھی غواص دریائے معرفت الہی، سعادت بشر کے امین و نقیب، حبیب الہ العالمین کے حبیب، منبر سلونی کے خطیب، صاحب نہج البلاغہ. جو بولیں تو فصاحت و بلاغت کی نہج تراشیں. سبحان اللہ. یہ بولے تو جبریل نے ان سے نطق سیکھا. ان کا مقام اور ان کا مرتبہ خود اپنی زبان سے فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَسِيسَةِ وضعنی فی حجرہ وانا ولد یضمنی الی صدرہ ویکنفنی فی فراشہ یمزنی جسدہ ویشمنی عرفہ وکان یمغز الشیء ثم یلقمنی وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ. یہ آقا کے خطبے کا ایک اقتباس ہے، اور مجھے یہاں پہ تنگی وقت کا احساس ہے، مگر میرے یہ بھی پیش نظر ہے کہ جب آپ بریک پہ جائیں گے تو جو کلمات رہ جائیں گے ان کی ٹرانسلیشن میں بعد میں کر دوں گی. تو آقا نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرا بارگاہ نبوی میں مقام کیا تھا، میری منزلت کیا تھی، کہ جس وقت میں ایک چھوٹا سا شیرخوار بچہ تھا تو حضور مجھے اپنے بستر میں لٹاتے تھے، مجھے اپنے دامان نبوت کی خوشبو سونگھاتے تھے. کان یمغز الشیء ثم یلقمنی، لقمے کو منہ میں چباتے تھے اور پھر وہ لقمہ، حضور کا لقمہ یعنی میری غذا لعاب رسالت میں حل ہو کر میرا جزو بدن بنتی رہی. تو کیا اس شخصیت کے فضائل بیان کریں جس کے بچپنے کے مشاغل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت ہوں، جو سوئے
تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا تمغہ سینے پہ سجا کے اٹھے، میدان میں اترے تو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی آواز سرکار رسالت مآب وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کی مصداق نبی کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوں۔ جب تلوار لے کے چلے تو ما بین ارض و سما جبریل امین سردار ملائکہ سخن تراز ہوں اور وہ کہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو فضائل کا باب تو اتنا وسیع ہے، فرماتے ہیں لقد قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیلہ و نہارہ۔ حضور کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی، حضور ہر وقت ملکوتیوں اور قدسیوں کے حصار میں رہتے تھے، حصار ملائکہ میں رہتے تھے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وہ ذات جو ہمہ وقت حصار ملائکہ میں نوری مخلوق کے حصار میں رہتی تھی، وہ میرے عمل کو دیکھ رہے تھے اور بڑی دقت سے جائزہ لے رہے تھے میرے عمل کا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ریاض صاحبہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور 21 رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی نسبت سے ناظرین آج کا جو پورا پروگرام ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت جو ہے اسی حوالے سے ہم نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ریاض صاحبہ۔ میں خانم صاحبہ کی گفتگو کی طرف بڑھوں گا، اور لازم بات ہے کہ اس قدر عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہے آج ناظرین جو سمٹ نہیں سکتا ہے ایک ٹرانسمیشن تو کیا کئی ٹرانسمیشنز جو ہیں آپ کرتے رہیں، بلکہ آپ صدیوں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسمیشن کرتے رہیں، تو آپ کی شخصیت کا ایک ایک پہلو جو ہے اس پر بھی پورے طریقے سے بات جو ہے جو حق ہے گفتگو کا اور اس کو سمجھنے کا وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ خانم صاحبہ بالکل ایسے ہی یقین ہو، پھر خانم صاحبہ جیسی جب شخصیت روشنی ڈالنے والی ہوں تو لازم بات ہے کہ وقت کا تنگی ہے، دامان وقت کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، مگر بہرحال کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس وقت میں جتنا کچھ ہم خانم صاحبہ سے حاصل کر سکیں اس حوالے سے۔ معروف مگر میں چاہوں گا بیٹا آپ کیا پہلے شامل کریں گے پروگرام میں؟ جی بسم اللہ۔ اللہ 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 اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 اللہ، اپنے معبود سے امید لگائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، وہ سنے یا نہ سنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، اپنے بندوں سے محبت تو صفت ہے اس کی، ورنہ مجھ جیسے گناہگار پہ سائے رکھنا، کچھ بھی دامن بھی نہیں نعت محمد کے سوا، کچھ بھی دامن میں نہیں نعت محمد کے سوا، میرے معبود میری بات بنائے رکھنا، اللہ 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 اللہ
دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ریاض صاحبہ. جزاک اللہ بیٹا آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خانم طیبہ بخاری صاحبہ. خانم صاحبہ ابھی جب بریک پہ جانے سے پہلے جب معروف بیٹی نے ابھی ہم شریف سنائی تو اس سے پہلے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک خطبہ جو تھا وہ آپ نے شیئر کیا تھا اور آقا پھر نے اس کا فرمایا ترجمہ. کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معیار عصمت پر میرے کردار کو پرکھا اور ما وجد علی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل. ملائکہ بھی یعنی مخلوق بھی ملکوتی قدسی بھی ان کے ہمراہ ہوتے تھے اور وہ میرے کردار کا جائزہ لیتے تھے. کبھی میری زبان سے کسی غلطی کسی جھوٹ کا ارتکاب نہیں ہوا اور کبھی میرے کسی فعل میں آقا نے کسی خطا و اشتباہ کا مشاہدہ نہیں فرمایا. اور وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا. میں اونٹنی کے بچے کی مانند شب و روز حضور کے گردا گرد رہتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اخلاق رسالت سے سیکھتا تھا. یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ کوئی خطا و اشتباہ میرے وجود سے سرزد نہیں ہوئی، اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ آغوش رسالت مجھے بچپنے سے نصیب ہوئی، دامان رسالت کی خوشبو مجھے ملتی رہی. جی ہاں. اور لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ وانا ثالثہما ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. اس وقت میں خدیجہ اور حضور اسلام کی چھت کے نیچے تھے. یہ مولا کائنات نے جو صفین کے میدان میں فرات کے گھاٹ پر فلسفہ موت و حیات بیان کیا، یوں تو ان کے جتنے بھی خطابات ہیں وہ فصاحت و بلاغت کی نہج قرار پائے، لیکن اس میں بھی شہکار خطبہ ہے. انتہائی مختصر عبارتیں ہیں. والحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے یہ خطبے کو سن کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب صرف اس وقت کے لوگوں سے مخاطب نہیں ہیں بلکہ طلوع صبح قیامت تک آنے والی تشنہ ہدایت انسانیت باب مدینۃ العلم کے سامنے کشکول بدست کھڑی ہے اور دریائے فصاحت تموج میں ہے. موج نطق امامت معانی کے گوہر اچھال رہی ہے اور تشنہ ہدایت انسانیت کے دامن میں ڈال رہی ہے اور اس کو سارے علم و حکمت کے وجود سے ان کے پہلوؤں سے ایسے آبشار فصاحت و بلاغت کا مواج دھارا قیامت تک آنے والی پیاسی عقلوں کی سیرابی و شادکامی کا سامان فراہم کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ والموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین. آقا نے ارشاد فرمایا کہ آبرو سر بلند ہو کر آبرو مند ہو کر عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ موت کو گلے لگا لینا زندگی، سبحان اللہ، اور ذلیل و رسوا ہو کر زندہ رہنا موت ہے. اور بس ایک جملے میں گزارش کر دوں کہ حکیم امت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس مفہوم اور معنی کو یوں بیان کیا کہ آنکھ کھول کر بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. آنکھ کھول کر بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق. عشق ہے مرگ با شرف، مرگ حیات بے شرف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزت کی موت زندگی ہے اور ذلت کی زندگی موت. بے شک، یہ مکتب علی کا درس ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. بیٹا اسی حوالے سے میں چاہوں گا اسی کو اگر ہم کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیر خدا نہیں ہے، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے
جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ معروف ریاض صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ مرد جری برق جلال کردگار، جس کی ضربت سے سپاہ کفر میں ہے انتشار، جس کی ضربت سے سپاہ کفر میں ہے انتشار، آسماں سے آ رہی ہے یہ فرشتوں کی پکار، آسماں سے آ رہی ہے یہ فرشتوں کی پکار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور یوم علی کے حوالے سے ناظرین گرامی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کے حوالے سے آج پورا پروگرام جو ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے 21 رمضان المبارک کی نسبت سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد زبیر صاحب، سر جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ کمیل مہدوی صاحب، جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو شخصیت تھی ناظرین گرامی، جلیل القدر جو شخصیت تھی، اور پھر شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو آپ کی جس کا جو علمی مرتبہ ہے، جو نسبتیں ہیں، جو خلافت کا دور ہے، لازم بات ہے اس کو سمیٹا جا نہیں سکتا ہے ناظرین گرامی اس نشست میں۔ تو میری یہ خواہش ہوگی اگر دونوں علماء کرام مناسب سمجھیں کہ خاص طور پہ جو علمی پہلو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کا، اگر ہم اس پہ بات کر پائیں، اس پہ بھی بمشکل ہو پائے گی۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اس ہستی کا دن ہے، جیسے کہ آپ نے خود یہ فرما دیا کہ بات تو کرنا ہی ناممکن ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لیں۔ جامع الاضداد کہا گیا ہے مولا علی علیہ السلام کو، یعنی جن میں متضاد صفات کو جمع کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو میدان جنگ کا شجاع ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں ویسا عبادت گزار نہ ہو، بالکل ایسے، چونکہ شجاعت کے لیے وہ ایک ہمت اور قوت چاہیے، اور یہاں کے لیے خدا اور بندگی چاہیے، اور یہاں پر مسجد اور عبادت کے لیے اس کا دل نرم ہونا چاہیے۔ تو معمولاً ہوتا ایسا ہے کہ جو مسجد کے نمازی ہوتے ہیں وہ میدان کے مجاہد نہیں ہوتے، اور جو میدان کے مجاہد ہوتے ہیں وہ اس انداز سے مسجد کے نمازی نہیں ہوتے۔ لیکن جہاں میدان کے مجاہد کی بات ہو تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی بات ہو، اور جہاں مسجد کے نمازی کی بات ہو تو پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے نماز میں اور اس سے خبر نہ ہونے پائے، وہ ایسے اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جائے۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے تو خود فرما دیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، انی اعلم طرق السماء من طرق الارض، کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور اسی وقت سمجھا دیا جیسے فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں جس انداز سے بے کراں اپنے بحر بے کراں ہیں خطبات کا، کہ جس میں توحید کے معارف ہیں، جس میں نبوت کے معارف ہیں، جس میں قیامت کا بیان ہے، جس میں اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و دانش کا، اس میں جو عقل و دانش اور فہم و فراست۔ میں ایک شعر، آپ چونکہ بہت بڑے شاعر ہیں تو میں آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، اور علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ کیا کہنے، وہ جہاں سوال ہوا، کیونکہ وہ فوراً جواب دیا کرتے تھے، تو کسی نے انہیں مشورتاً یہ کہا کہ آپ کچھ سوچ تو لیا کیجئے، تھوڑا سا غور کر لیا کیجئے کہ کیا جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے مولا علیہ السلام نے فوراً سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5 ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یہ تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جواب ایسے ہی کہ جب تیری نگاہوں کے سامنے یہ شے ہے تو میرے سامنے زمین و آسمان کے معارف اور علوم ہمیشہ سامنے رہتے ہیں، تو مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے سوال ہوتا ہے اسی لمحے اسی انداز سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو جیسے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا تھا نہج البلاغہ اور اس قسم کے جو ان کے جو فرامین ہیں اور جو کلمات ہیں، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعا انسان جو کچھ اپنے 30-40 سال کے تجربے سے سیکھتا ہے نا، وہ علی علیہ السلام نے ایک جملے میں اسے کہہ دیا۔ بے شک 40 سال کا تجربہ ایک جملے میں، اب میں پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جی ایک مثال میں آپ کے سامنے مثلا عرض کر دوں، ذات طور پر انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا اس میں یعنی کیا اس میں گہرائی بھی ہے اور کیا اس میں پریکٹیکل وہ معاشرے کی حقیقت بھی ہے کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے سبحان اللہ کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اگر اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک اور حقیقت ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیجئے علامہ مولانا، سبحان خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ جو ہمارے معاشرتی تجربے سے ہم 30-40 سال میں سیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک جملے میں انہوں نے بیان کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو گوہر حکمت ہیں ان سے جتنا استفادہ کیا جائے اتنا ہی امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو۔ تو
کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مختلف صحابہ کرام کے مختلف فضائل اور مناقب ہیں جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. میں یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کی جب بات ہوگی تو 3 باتیں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نازل ہوئیں. آج تک خطیب جمعہ جب جمعے کا خطبہ دیتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے لیے ارحم امتی بامتی ابوبکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان، رحم حضرت ابوبکر کے حوالے سے، اللہ کے دین کے معاملے میں سختی حضرت عمر کے حوالے سے، شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان. لیکن آج تک 1400 سال گزر چکے، جب علم کی بات آتی ہے، قضاء کی بات آتی ہے تو آج بھی خطیب جمعہ کہتا ہے اقضاہم علی. سب سے زیادہ بہتر اور صحیح اور ڈیسیجن پاور رکھنے والا، قوت فیصلے کا مالک علی. یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ناقص رہے گا جب تک 3 باتیں نہ ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت علی کو علی بنایا، اتنا بڑا بلند مقام دیا. علم اور علی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ایسے دیا جیسے چڑیا یا پرندہ اپنے بچے کو گھونسلے میں چونگ دیتی ہے. وہاں جو عربی کا لفظ آیا ان کے قول کے اندر وہ یہ ہے، ایک ہے اس غذا کو خود اپنی طرف سے بنا لینا اور اس کو ترکیب دے کر کے پھر منتقل، اور ایک ہے جیسے آیا ویسے منتقل کیا. وحی کا علم آیا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. چنانچہ ابھی جو آپ نے روایت پڑھی وہاں پر بھی علم، میں نے کہا علم آپ بس اس کو دیکھتے چلے جائیے، اشارے ہوں گے، ٹائم نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اقضاہم علی، پھر چونگ دینا، پھر علم کا میں شہر، وہ باب اور دروازہ. تو علم اور علی لازم و ملزوم. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں جنت اور علی. جنت اور علی کے حوالے سے دیکھیں، یہ پورے خانوادے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی آنرشپ اور ملکیت دی ہے. وہ کیسے؟ حضرات حسنین کے لیے کیا فرمایا؟ آج تک خطیب جمعہ یہی کہتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین شباب جنت، جنتی نوجوانوں کے سردار. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام خواتین کی سربراہی. حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل کا تذکرہ. حضرت خدیجہ کے لیے فرمایا جا رہا ہے صحیح روایت حدیث کے مطابق کہ جنت کے اندر سفید موتیوں کا محل. پتہ چلا یہ خانوادہ جنت ہے. جنت کی آنرشپ، جنت کی ملکیت اور جنت کا اصل وراثت جو دی گئی ہے وہ حضرت علی کے خانوادے کو دی گئی ہے. تو ایک دوسری جو لازم ملزوم صفت پتہ چلی وہ ہے علی اور جنت. تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں مجاہدہ، ایثار اور قربانی. یہ چیز مجاہدہ، ایثار اور قربانی، اس میں اگر فقر کو بھی آپ شامل کر لیجئے. آپ دیکھیں حضرت علی خود شہید، صاحبزادے شہید، پوتے پوتیاں نواسے شہید. کربلا کے اندر شہادتوں کی کیسی لازوال تاریخ و داستان رقم کی گئی. اسی لیے ان تمام صفات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ علی کا خانوادہ علمی انسٹیٹیوٹ ہے، قابل تقلید گھرانہ ہے. یہ ایک ایسا خانوادہ ہے رہتی انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے. اسی لیے کسی شخص نے بڑی زبردست بات کہی جب حضرات حسنین کا تذکر آیا، بابا علی ہوں، نانا نبی ہوں، عظمت و شرافت ہو تو ایسی. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم. جی واقعہ میں شیئر کر رہا تھا کہ وہ کوفہ کی قبرستان سے گزر رہے تھے تو انہوں نے، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، تو انہوں نے اپنی فوج کو روکا اور قبروں سے کچھ کہنا شروع کیا، قبروں سے کلام. اب دیکھیں کلام تو مردوں سے ہو رہا ہے لیکن اس میں پیغام کتنا بڑا زندوں کے لیے پوشیدہ ہے. وہ جو ان کی حکمت تھی وہ یوں کہتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل القربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق فاما الدور فقط سکنت واما الازواج فقط نکحت واما الاموال فقط قسمت. سب کہتے ہیں ہاں جی بالکل کہتے ہیں کہ اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں، اے تنہائی کی ابتدائی دیکھیں اس کا ابتدائی جملہ ہی دیکھیں، یا اہل الوحدہ. دیکھیں دنیا میں کسی پروٹوکول سے تم چلتے تھے، کیا شان و شوکت، اب کوئی ہے قبر میں ساتھ میں، بالکل تنہائی میں زندگی گزارنے والوں. انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. دیکھیں جو کلام الامام ہوتا ہے وہ امام الکلام ہوتا ہے. جو امام کا کلام ہے وہ سارے کلاموں کا امام ہے. جس انداز سے گفتگو ہے کہ تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ
तबाउन लाहिक, हमें कहीं और नहीं जाना, हम भी तुम्हारे इत्तिबा में पीछे पीछे आने वाले हैं। फअम्मद दौर फकत सुकिनत, तो याद रखो वो जो तुम छोड़ कर गए ना, तो वो जो घर तुमने बनाए थे वो घर तुम्हारे नहीं रहे, अब उन घरों में कोई और रह रहा है। वअम्मल अज़वाज फकत नुकिहत, वो जो शरीक हयात जो तुम्हारे थे ना, उन्होंने किसी और से निकाह कर लिया। वअम्मल अम्वाल फकत कुस्सिमत, वो जो माल भी था वो वरसा में तक़सीम हो चुका है। सुभान अल्लाह। आप अगर मुझे इजाजत दें मैं एक जुमला फक्र पे भी कह दूं कि जो फक्र की कैफियत है उसका आलम तो ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए चूंकि आप फक्र की तरफ आपने उसमें से जो कोट किया वो है ही सारा वो है जिसमें फक्र है। मैं चाहता कि अब जरा इधर से फक्र आ जाए, फिर ये जुमला इधर जिसे कहना कि हमने रोक लिया, यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इत्तेफाक से गुफ्तगू वहीं आ गई है। इस मैं अर्ज करूं कि जब आप बात कर रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म से मुताल्लिक़, तो देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बुलंदियाँ, जो इम्तियाजी शान मिली, अक़ज़ाहुम अली जो कहा गया, मेरा खुद ताल्लुक़ है फतवे के काम से। अच्छा, फतवे के काम के अंदर होता यह है कि जो मीरास का सवाल होता है, एक तो सीधा सीधा ये सवाल है, एक वालिद था उसका इंतकाल हुआ, 4-5 बेटे 2 बेटियां, इनमें माल कैसे तकसीम होगा, तो वाज़ेह है, ये तो वाज़ेह होता है। लेकिन एक उसमें मसला आता है मुनासखा। मुनासखे के अंदर क्या होता है, वो 8-10 नस्लें पहले कोई बाप दादों में किसी का इंतकाल हुआ, मीरास तकसीम नहीं हुई, फिर उसकी कई शजरे नसब शजरे दाएं बाएं जा रहे हैं, इधर नस्लें जा रही उधर जा रहे, इसके पोते नवासे पता नहीं क्या क्या करते 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 अब 8 नस्लों के बाद पूछा जाता है मुफ्ती से कि भाई ये तो इतने 100 सालों से माल तकसीम नहीं हुआ, अब आप बताइए। सैकड़ों लोग उसके दावेदार हैं। जज़ाकल्लाह। इसको कहते हैं मुनासखा। ये मुफ्ती के लिए बहुत मुश्किल फतवा होता है, उस पर काफी दिन लगते हैं, काफी मेहनत लगती है, और सहाबा किराम का भी ये मिजाज था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके उसूल व क़वाद बयान किए। आप हैरान होंगे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास एक बूढ़ी आती है, और वो बूढ़ी आकर के कहती है कि वही मुनासखे का मसला 3-4-5 नस्लों पुराना, आकर के कहा फलां 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 फलां, मेरे को कितना हिस्सा मिलेगा। दावेदार हूं। रिवायात के अंदर आता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अपना एक पैर मुबारक तो घोड़े पे रख चुके थे, अब दूसरा पैर रख रहे थे। मसले रकाबी इसी जी हाँ। उसी वक्त फरमाया कि ए खातून, ए बुढ़िया, तुझे ये मिलेगा। तो वो बुढ़िया बड़ी हैरान हुई, उसने कहा कि आपने पूरी बात भी बड़ी मुश्किल से मेरी सुनी और आपने मुझे ये फरमा दिया, तो यानी हैरान हुई कि आप जरा इसका हिसाब किताब तो करें, मैथमेटिक्स का जो सारा हिसाब। फरमाया मैंने तुझे बता दिया, अब तू जाकर के अपना हिसाब किताब करवा। रिवायात के अंदर आता है हजरत अली तो चले गए, तो शुजा बहादुर, वो तो शहसवार, वो घोड़े पे सवार होकर के चले गए। अब ये खातून मजीद तसल्ली के लिए हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा और दीगर सहाबा किराम के पास गई। आप हैरान होंगे, कई दिन सहाबा किराम को लग गए और तहकीक करते 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 हिसाब किताब, मैथमेटिक, मुनासखा सिस्टम पूरे का पूरा करते करते जवाब वही निकला जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने घोड़े पर इतनी देर के अंदर अंदर बता दिया कि एक पैर रखा हुआ है और एक पैर, और फरमाया फला की हाजा, तुम्हारे लिए ये हिस्सा है हजरत अली रजी अल्लाह ताला का। और ये साबित हो रही थी बात अक़ज़ाहुम अली की कि सबसे ज्यादा डिसीजन पावर मेरी उम्मत के अंदर अगर किसी को मिला है तो वो हजरत अली को मिला है। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। खैर रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मांद पड़ जाती है, मांद पड़ जाती है खुर्शीदो कमर की रोशनी, मांद पड़ जाती है खुर्शीदो कमर की रोशनी, जाविदा है सीरते खैरुल बशर की रोशनी। नाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट खैर कसीर का, और वादे के मुताबिक आज हमें फिर वक्त दिया है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, आप सबके जिसे कहते हैं ना कि महबूब नात खां मोहतरम अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी भाई ने। तशरीफ़ लाइए, मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने क्या फायदा क्या हुआ, हमने आपसे पिछली मरतबा ले लिया था वादा, जी जी, और हमें पता था कि वादा तोड़ने वालों में आप हैं नहीं। नहीं, बिल्कुल सही सोचा आपने और बिल्कुल सही कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अल्लाह ने करम किया है कि वादा खिलाफी मैं पसंद नहीं करता और ना मैं करता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं फिर वादा आपसे लेके फिर जाने दूंगा आपको इस अच्छा, मिलने का वादा मुंह से तो उनके निकल गया, पूछी जगह जो मैंने कहा हंस के ख्वाब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे ये फरमाइए अवैस भाई कि ये आपका जो नात के हवाले से जो शेरी ज़ौक़ है जी, वो भी बहुत ही बुलंद पाए का है, बहुत ही आला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्ज भी देने वाला वही है। वाली बात है कि वैसे तो सब कुछ ही उसकी अता है, लेकिन एक ख़ास वो है। तो ये बचपन से आपके अंदर था या आपकी फैमिली की तरबियत थी या फिर आपने पढ़ा, ये जो ख़ास टेस्ट डेवलप हुआ आपका, ये जो ख़ास ज़ौक़ डेवलप हुआ, ये कैसे हुआ? बिल्कुल, इसमें ये बात तो तय है कि कोई ना कोई तो इसमें पीछे से असर पजीर होते हैं मामला। ठीक है। मेरे पेरेंट्स में से तो कोई ऐसे मामलात नहीं थे,
لیکن جس علاقے سے میں بلانگ کرتا تھا وہ علاقہ بڑا زرخیز تھا. کھارا در، میٹھا در، اولڈ سٹی ایریا. سبحان اللہ. وہ اتنا زرخیز تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ہفتے میں 4 دن جو ہے وہ عشاء کے بعد ایک مسجد میں ہمارا حلقہ ہوتا تھا جس میں درود پاک کی محفل ہوتی تھی، پھر ذکر اللہ کا اہتمام ہوتا تھا، پھر 1-2 کلام ہوتے تھے، سلام ہوتا تھا اور شیرنی تقسیم کر دی جاتی تھی. اور یہ سلسلہ بچپن سے ہی چل رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے غالباً میں جب 6th کلاس میں تھا تو میں نے ایک نعت کہی تھی، خود میں نے ایک نعت کہی تھی. آج آپ اگر اجازت دیں تو پھر میں فرمائش جو جی آپ کو طویل فہرست میرے پاس ہے، اور صرف میری نہیں ہے، وہ ہمارے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں ان کی وہ فہرست دی ہوئی ہے صاحب. میں نے کہا جناب میں پہنچا دوں گا. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. سبحان اللہ. بڑا پیارا کلام آپ نے یاد دلایا. اور یقین جانیے کلام تو کلام ہوتے ہیں، لیکن کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں وسیع بھائی کہ جس کے پڑھنے کی اگر سعادت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے، اور بالخصوص آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہر پر، تو اس کے پڑھنے کے معاملات ہی کیا کہنے بڑے عجیب ہو میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا. اس کے ایک شعر سنیے گا، کمال ہے. بسم اللہ. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے پہ چلا جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، عرض مدینہ کیا کہنے پہ چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا. سبحان اللہ. اترانے کا جواب نہیں ہے بابا، دل میں بہت اترایا ہوں. جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، کیا کہنے. شاعر نے کہا، اور جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو میں اس کے مصرے کو کبھی تبدیل کر دیتا ہوں تو مصرع تبدیل ہوتا ہے وسیع بھائی، کیفیت بدل جاتی ہے. ایسے اب دیکھیے کہ جب بھی میں عرض مدینہ پہ چلا، اپنے اعمال پر شرمایا، اپنے اعمال پر شرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں کہ بے وقت بے کیا کہنے ہے بھائی، کیا کہنے. یہ جو آخری شعر جو پڑھا وسیع بھائی، اس کی بدلہ تھوڑا گہرائی میں جائے تو اور بھی ذوق کا باعث بنتا ہے یہ شعر. میرے آقا، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث پاک آج بھی
مسجد نبوی شریف میں لکھی ہوئی. وہ حدیث پاک یہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا کہ بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. بے شک. تو ایک عاشق رسول جب مدینے جا کر واپسی آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کہیں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں، مدینے سے پلٹ آیا ہوں. کیا کہنے ہوئے. اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا. یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے. جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. درود پڑھ، نماز پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. سبحان اللہ. صفیں تو سب بچھی ہیں، صفیں تو سب بچھی ہیں، عشق والیوں میں بیٹھ جا. جنیدیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا. دانش مندارا اشارہ کافی است، دانش مندانہ اشارہ کافی است. سبحان اللہ. سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا. جو چاہتا کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری، جو چاہتا کہ گلستان مصطفیٰ کی نوکری، تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. تو بوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا. مصرے پہ صدقے. سبحان اللہ. ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب. تو آنکھ بن کے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. سراپا احترام بن، سراپا آنکھ بن. سبحان اللہ. مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں. مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی محمد زبیر صاحب تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. علامہ کمیل مہدوی صاحب، حضرت دعا کرا دیجیے. جی. اللہ رب العزت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. پروردگار، تجھے
علی مرتضیٰ ہی کا واسطہ اور ان کی پاک و پاکیزہ اولاد کا واسطہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے. پروردگار ان کے صدقے میں مملکت پاکستان میں استحکام عطا فرما دے. پروردگار آپس میں اتفاق محبت قربت نصیب فرما دے. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، پروردگار ایمان میں سچائی عطا فرما دے. وبدنا صابرا، بدن میں صبر عنایت فرما دے. ولسانا ذاکرا، زبان میں تیرا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. وعملا متقبلا، عمل کو قبول فرما لے. ورزقا واسعا، رزق میں وسعت عطا فرما دے. وتوبتا نصوحا، سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. وتوبتا قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کی توفیق عنایت فرما. وراحتا عند الموت، موت کے وقت راحت نصیب فرما. ومغفرتا بعد الموت، موت کے بعد مغفرت نصیب فرما. والعفو عند الحساب، اور حساب اور کتاب کے بعد اپنی بخشش اور رحمت نصیب فرما. ونجاتا من النار، جہنم کی آنکھ سے بچنا نصیب فرما. وادخلنا الجنہ، اور ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار، اگر تو رحم نہ کرے تو پھر کون رحم کرے گا؟ اگر تو کرم نہ کرے تو پھر کون کرم کرے گا؟ ہمیں یقیناً اس بات کا علم ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. پروردگار میں تیرا ذلیل و حقیر و مسکین و مستکین بندہ ہوں، لیکن تو کریم رب ہے، تو رحیم رب ہے. ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لے. ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم اہل ہیں، وہ سلوک فرما جس کا تو اہل ہے. رمضان المبارک کی برکت رحمتیں عطا فرما دے اور رمضان المبارک کا اختتام خیر و خوبی کے ساتھ فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. خیر رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک. آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کلندریہ چوک میں، جہاں ایکسپریس نیوز کی جانب سے افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. ماہ رمضان مبارک، ماہ رمضان مبارک. خیر رمضان، رمضان، خیر رمضان، خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناظرین گرامی تحفہ خیر. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جیلانی صاحب، خوش آمدید. اور جیلانی صاحب، کل ہم نے بات کی تھی کہ اگر روزگار لگا ہوا ہے، دکان ہے، کوئی کاروبار ہے یا جاب ہے، لیکن اب اس میں مشکل پیش آنا شروع ہو گئی ہے، وہ فراوانی نہیں رہی جو پہلے تھی، یا دقت ہو رہی ہے کام میں اور مشکل ہوتی چلی جا رہی، بندش ہو گئی ہے جیسے کہیے، چاہے کاروبار ہے، چاہے جاب ہے، چاہے جو بھی رزق کا ذریعہ تھا. تو اس کی وجوہات، عملی اسباب آپ کیا دیکھتے ہیں ایک عالم کی حیثیت سے؟ اور پھر یہ ہے کہ دعائیں اور وظائف کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ انسان کس طریقے سے دعاؤں اور وظائف کا سہارا لے کر اس مصیبت سے یا اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اصل میں ایک چیز ہے نظر کا لگنا. ٹھیک ہے. اور نظر کا لگنا جو ہے احادیث سے ثابت ہے. سرکار نے فرمایا کہ پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے، پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے. اب کاروبار آپ کا چل رہا ہے، جب مثلا دکان ہے اور بہت اچھی سیل ہو رہی ہے، کوئی صاحب آ گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا، ان کی نظر لگ گئی ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں. اسی طرح جاب ہے، کسی کی شاندار اچھی سی بالکل ہینڈسم جاب ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس پہ بھی نظر لگ سکتی ہے. اور اپنے پیاروں کی لگ جاتی ہے. جی ہاں، بہت سی. تو اس کا توڑ ہے صدقہ. ٹھیک ہے. کہ آدمی صدقہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خیرات صدقات کچھ بھی دے دے. اور بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ جیسے کوئی جانور ذبح کر دے، مطلب اس پہ ہاتھ لگا کر اس کو وہ کر دے، تو نیت ہونی چاہیے. نیت یہ ہو کہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یتیموں میں، مساکین میں تقسیم میں، ایسی جگہ مدارس میں جہاں مستحق لوگ ہیں، تو اس سے جو ہے نا صدقہ ہزار بلا کو ٹال دیتا ہے. اور اس سے یہ نظر بد خاص طور پہ جو ہے یہ دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، یہ جو کالے بکرے کا جو معاملہ ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے یا کوئی بھی بکرا ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں کوئی رنگ کا وہ نہیں. اچھا. وہ کوئی کسی بھی رنگ کا ہو، وہ تو ایک جان کا بدلہ جان ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ تو آپ نے اس کو ذبح کر دیا. کالا بکرا عموماً ایک معروف ہے کہ بھئی کالا بکرا ذبح کر دیں تو وہ ہو جاتا ہے. اگر کسی اور کلر کا بھی ہو تو اس میں آپ اور نہ ہی افضل ہے اس میں معاملات. ہاں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. مطلب ایک چل رہا ہے نا ایک سلسلہ کہ بھائی کالا بکرا ہو اور یہ ہو کہ نظر جو ہے وہ اسی سے ہٹتی ہے. اچھا، عامل حضرات جو ہیں عموماً جو جعلی خاص طور پہ عامل ہم دیکھتے ہیں، وہ بہت کالے بکرے کی شامت آئی ہوتی ہے.
وہ اصل میں ایک سلسلہ جیسے میں نے بتایا نا، ورنہ اگر کسی اور رنگ کا بھی ہے تو اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں، جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ کچھ بھی دے دے، میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بھی کسی بھی یتیم اور مسکین کو آپ بنیادی طور پہ دے دیجیے، دے دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ٹھیک ہے۔ اور صدقہ کے جیسے یہ ہماری جان کا صدقہ یا مال کا صدقہ، تو حدیث شریف کے مطابق صدقہ جو ہے 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح نظر بد وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بزرگان دین کے معمولات میں جو وظائف ہیں وہ بھی نظر بد کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ مثلا یہ کہ جیسے اگر کسی انسان کو نظر لگے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 مرتبہ اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ یہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو نظر بد کا بہترین علاج۔ اچھا، اب جہاں تک دکان کا تعلق ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اور اس کے بعد وہ ڈاؤن ہو گیا، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اس میں یہ ضرور نہیں کہ صرف نظر ہی ہو، بہت سی اپنی بھی ایسی چیزیں ہیں، وہ بھی آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، پہلے ان کا جائزہ لے کے ایسی کوئی صورت تو نہیں ہے۔ مثلا ایک صاحب آئے ہمارے پاس، انہوں نے بتایا، ہم نے سب کچھ علاج بتایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور جب مین پوائنٹ دیکھا تو پتہ چلا کہ سود کا پیسہ اس میں شامل ہو گیا۔ تو برکت اب کہاں سے آئی؟ برکت کیسے رہے گی؟ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، جنگ ہو گئی۔ ہاں، تو وظیفہ اب کیسے اس پہ کیسے ہوگا؟ تو اصل مین پوائنٹ پہلے اپنے جائزہ لے لے کہ کہیں ہم سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی۔ جب تمام چیزیں درست ہیں تو پھر نظر بد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں نا، حقائق ہے کہ مسابقت کا دور ہے، آپ دیانتداری سے کر رہے ہیں، سب ٹھیک کر رہے ہیں، مگر برابر میں یا اسی ویسلٹی میں کسی نے ایسا کاروبار میں جدت پیدا کی ہے اور آپ اگر اس سے پیچھے رہ گئے ہیں، آپ نے جدت پیدا نہیں کی، سوچا نہیں اپنے کام میں، تب بھی آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ بالکل یہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک جو بیڈ تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ میری دکان تھی، میرے پاس ایک اور دکان کھل گئی، میرا کاروبار ٹھپ ہو۔ ہم کہتے ہیں دیکھو تمہارا رزق وہ نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہے، اور اس کا رزق تم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں، سب کو رزق مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن سے بالکل نکال دیں کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور بلکہ یہ بھی یہاں سے بھی، بلکہ آپ دیکھیے فساد بھی پھوٹتا ہے، صرف یہ نہیں کہ دکان کھل گئی، ایک یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ اس نے بندش کروا دی ہے، یا اس نے کچھ ایسا کروا دیا، اب یہ کیا ہے بدگمانی، جناب میں نے تالا کھولا تو یہ تعویذ نکل آیا اس میں اندر سے، اب یہ بدگمانی، یا وہ چنے کی دال پڑی تھی، وہ لوگ جناب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کون چھٹ گیا جی، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدگمانی جو شروع ہوتی ہے نا، تو اب اس سے ایک تو آپ کا ذہن خراب ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہے، اب توجہ کاروبار کے بجائے ادھر ہے۔ ہاں، اور اچھا، بدگمانی کے متعلق قرآن کریم میں بھی ہے اور ویسے بھی احادیث میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور گمان جیسا گمان رکھو گے ویسا ہونے کا خطرہ، ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ بہت سے گمان جو ہیں گناہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ اتنا ایسا کیا۔ بہر صورت یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے لیے بھی وظائف ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم ٹھیک ہے۔ لیکن اس مسئلے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بریک سے واپس آتے ہیں تو خاص طور پہ کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کام، کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے، دیانتداری سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے برکت نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر اس کی کیا طریقہ کار ہے؟ یا خاص طور پہ جیسے آفس وغیرہ میں لوگوں کے لیے مشکل پیش آنا شروع ہو گئی ہے، کولیگز کے ساتھ دقت ہو گئی ہے، باس تبدیل ہوا ہے یا باس کا رویہ تبدیل ہو گیا، ہو سکتا ہے باس اپنی وجہ سے کوئی پریشانی کی وجہ سے زیادہ متقاضی ہوگا اور ڈسٹرب ہو، لیکن بہرحال آپ تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان سارے معاملے سے نکلنے، یعنی کہ آپ نے تمام معاملات اپنے درست رکھے لیکن اس کے باوجود آپ پہ مشکل آئی ہوئی ہے، اس سے پھر نکلنے کا کیا نتیجہ ہے وہ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ڈاکٹر سید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب۔ جیلانی صاحب، تمام معاملات درست ہیں، اور آفس میں بھی، کاروبار پہ بھی، یا دکان پہ بھی، جو بھی رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا بنایا ہوا ہے، لیکن مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں، سب کچھ ہے لیکن برکت اڑ گئی ہے، اس کی وجہ اس سے نکلنے کا سبب۔ اب اس کے لیے یہ 2 چیزیں ہیں اور 2 وظائف ہیں۔ جی، ایک تو آپ نے ذکر کیا آفس میں، جیسے کہ جو آپ کے باس ہیں وہ تنگ کر رہے ہیں، یا آپ کے کولیگ ہیں، جو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک وظیفہ ہے لا غالب الا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی غالب نہیں۔ ٹھیک، تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اس کا ورد کرے گا وہ سب پر غالب ہو جائے، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ اس کے غلبے کو سبحان اللہ محسوس کر رہا ہے اور اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک تو کوشش کریں کہ باوضو رہیں، ٹھیک، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر اس کا ورد کر لیں، یعنی جب آفس میں پہنچے تو یہی پڑھتے رہیں، لا غالب الا ہو، لا غالب الا ہو، جب خیالات دل میں پڑھتے رہیں، کسی کو محسوس نہ ہو، آواز کے ساتھ نہیں۔
اور جب آپ واپس آئیں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں. ٹھیک ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہی وظیفہ جو ہے 11 تسبیح عشاء کے بعد پڑھ لیں ایک جگہ بیٹھ کر جیسے گھر میں ہی, اور اس میں بھی اول آخر درود شریف 11 مرتبہ, اور اس کے بعد یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. ٹھیک ہے. تو چلے جائیے انشاءاللہ. جس حاکم کے پاس جائیں گے مہربان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو باس ہے یا جو بھی تنگ کرنے والے ہیں آپ سب پر غالب ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا کل آج جب ہم نے جو بات کی تھی جب دکان کے حوالے سے کاروبار, تو آپ نے بڑی عمدہ ایک بات آپ نے فرمائی کہ بھئی ایک صاحب کو آپ نے وظیفہ دیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر آپ کے علم میں آیا کہ بھئی یہ تو سود اس نے شامل کر لیا ہے. اچھا اسی طریقے سے آفس کے معاملات میں بھی اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اپنے تجربے سے, ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے, کہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے اپنے کولیگ کے ساتھ اور باس کے ساتھ, کہ اپنے بھی کنڈکٹ کو تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ کس طریقے سے ہم, اگر فرض کر لیجئے ہمارے کے مخالف بھی ہے تو کس طریقے سے ہم اسے جیسے کہیے کہ اس کو ڈیل کریں, یا کیسے اس کی خفگی کو یا اس کا جو ہمارے بدگمانی ہے اس کو ہم خوشگمانی میں بدل دیں, دوستی میں بدل دیں, تاکہ اس کے دل میں ہمارے لیے نرمی ہو اور وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکے ہر جگہ. وظیفہ تو آپ نے فرما دیا, اس کے علاوہ عملی اقدامات. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی جو لوگوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہوگی کہ ہم اپنا بیہیویئر نہیں دیکھتے اور دوسرے کے بیہیویئر کو سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. یعنی اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو ڈانٹ پڑے گی, آپ غیر ذمہ داری کریں گے تو تب آپ کو ڈانٹ پڑے گی, آپ نے لاپرواہی کی تب آپ کو ڈانٹ پڑے گی. اب آپ نے یہ تو دیکھا نہیں لیکن آپ نے آگے ہم سے شکایت کی میرا باس مجھے ڈانٹتا رہا. تو اس میں کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں. اگر کوئی آپ کا مخالف ہے آپ حسن اخلاق سے اس سے پیش آئیں, وہ آپ سے سختی کرے آپ نرمی کریں, وہ توڑے آپ جوڑیں, اس طرح کریں. سرکار نے خود فرمایا سل من قطع, جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو بہت سے معاملات تو ویسے ہی طے ہو جائیں گے. ہاں, ہم اپنے آپ کو درست کر لیں سب معاملہ درست ہو جائے. اس کے بعد یعنی جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب چیزیں درست چل رہی ہیں, پھر یہ ہے کہ آدمی یہ وظیفہ پڑھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو اگر کوئی کمی بھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پوری ہو جائے گی. اس میں بھی آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ اس کے لیے بھی آپ کا کاروبار ہے یا آفس ہے اپنا, یا کوئی بھی آفس جس میں آپ بیٹھتے ہیں, باقی جو اپنے معاملات ہیں اس کو بھی آپ اپنا جگہ دیں, اپنا آرڈر بالکل ٹھیک رکھیں اپنا ہاؤس, کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی کوئی وہ نہ ہو, کوئی سود نہ ہو, کوئی بے ایمانی نہ ہو, اب یہ کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ملاوٹ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, بھی لے رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو پھر کیا مال کے اگر آپ عیب چھپا کے بیچ رہے ہیں تو لازم بات ہے کسٹمر جائے گا اور دوسری بار نہیں آئے گا آپ کے پاس. وہ تو لازمی ہے, وہ پھر اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے. معاملات کا درست ہونا, جب معاملات درست ہیں اور پھر آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے, تو پھر تو ظاہر. ٹھیک ہے حضرت, کل جب ہم آپ کے ساتھ دوبارہ محفل کریں گے میں چاہوں گا کہ کل ہم بات کریں گے اسی رزق کے موضوع کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن اور کون سے رزق ایک چیز ہے, لیکن ہم نے دین اسلام میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے اعمال ہمارے خاص طور پہ بد اعمال جو ہیں ان کا اثرات پڑتے ہیں رزق کے اوپر, رزق کی بندش پہ, یہاں تک کہ جو خانگی جو امور میں جو جھگڑا فساد ہوتا ہے وہ تک رزق کی بندش کا باعث ہوتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوا ٹھیک ہے نفسیاتی طور پر تھوڑا ڈسٹرب تو ہوتا ہے انسان, مگر رزق پہ اس کے اثرات, یا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو رزق پہ اس کے اثرات, اور مطلب کن کن چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں اور پھر کن کن چیزوں سے ہم گریز کریں, یا کیا کچھ اس کے علاوہ ہم کریں عملی طور پہ اپنے کردار میں کہ ادھر سے رزق کی فراوانی جو ہے وہ ہوتی ہے. اس پہ پھر ہم کل آپ سے بات کریں گے عملی حوالے سے بھی اور پھر اس حوالے سے بھی وظائف بھی, کہ اگر کوئی برائی ایسی ہے جس کے اثرات رزق پہ پڑ رہے ہیں تو اس برائی سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وظیفہ جو ہے. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ حضرت, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین گرامی, آج کا پروگرام یہی تھا آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا, اور تحفہ خیر ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے. ناظرین گرامی, کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ العزیز آخر میں ہم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب کے ساتھ اپنا آخری سیگمنٹ کریں گے. اللہ حافظ. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں,
सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को, बेच दे खुद को नबी के नाम पर। ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। उन पे जो वादा उन्हीं की देन थी, उन पे जो वादा उन्हीं की देन थी। मैं पशेमा हूँ कि वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ कि वारा कुछ नहीं। ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर, ढूंढ हाथों में मदीने की लकीर। वरना किस्मत का सितारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। जो है मंगता मुस्तफा की आल का, जो है मंगता मुस्तफा की आल का। जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं। जीत उसी की है, वो हारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। रूसिया ही का भरम रखना हुजूर, भरम रखना हुजूर, भरम रखना हुजूर, भरम रखना हुजूर, भरम रखना, भरम रखना, भरम रखना, भरम रखना। भरम रखना हुजूर, रूसिया ही का भरम रखना हुजूर। हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं, हम निकम्मों ने सवारा कुछ नहीं। फैसला खालिद है ये कुरान का, फैसला खालिद है ये कुरान का। कि जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं, जो न रखे उनको प्यारा कुछ नहीं। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं। सब उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं।